अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, से पहले कि जो आज के प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल इश्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उन पर बात करें, उससे पहले बात करनी है आज जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल के साथ हुआ वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और ये जो अदम बर्दाश्त का जो कल्चर हमारे यहाँ जो पैदा हुआ है इसके भी खात्मे की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। हमने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा, और ये इस किस्म के जो अदम बर्दाश्त के वाक़यात हैं ये पहला नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि ये आखिरी ज़रूर हो। और ये जो अदम बर्दाश्त की हम बात करें ये तमाम जमातों के अंदर हो, और तमाम जमातों के जो लीडर्स हैं वो अपने अपने कारकुनों में इसको कन्वे करें। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आज के इस प्रोग्राम में तमाम जो हमारे शुरका हैं उनकी तरफ से इसकी मुज़म्मत ही की जाए, बाकी खैर उनकी मर्जी है। दीगर जो सियासी मामलात की हम यहाँ पर बात करें तो हमने देखा कि पीडीएम का जो इजलास जो कि कल होना है, लेकिन नून लीग का आज हुआ, उसमें पीएमएलएन और जेयूआईएफ के जो मुत्तफिक है वो दोनों वो इस बात पर है कि जिस इस्तीफे दे दिए जाए उसके बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पे इत्तेफाक करती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल उस पर क्या होगा ये हमें कल डिटेल से पता चलेगा। दूसरा, नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि मरीम नवाज साहिबा की जो जमानत थी उसको ख़त्म किया जाए। उसकी वजूहात भी थी, वो आज बात भी हुई, और 7 अप्रैल को मरीम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट में तलब भी कर लिया गया है। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि आज हमें अपने प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। और फिर जो हुकूमत ने इजहार किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के रवैये से या उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी काम है उससे वो मुतमईन नहीं है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा, तो अदम एतमाद का इजहार किया। इन चीज़ों पर ज़रा हम बात करेंगे। जो आज के सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर पंजाब MPA हैं PTI की। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली परवेज़ मलिक साहब हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, KPK के रिटायर्ड बल्कि सेनेटर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैं जब प्रोग्राम से पहले भी जब गुफ्तगू शुरू कर रही थी तो अच्छी चीज़ ये होती है, और वैसे भी हमने देखा जो कुछ आज लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, वो बेशक वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तमाम जमातों तमाम ही हल्कों की जानिब से उसकी मुज़म्मत भी आई। किस तरह से ये जो इंटॉलरेंस है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जमातों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें क्या रोल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो नादिया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए कम है। याद रखें, जब हम पॉलिटिशियन, हमारा एक कम्युनिटी है, चाहे हमारा जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन जब इस तरह की गैर जिम्मेदारी और इस तरह के जो इंसिडेंट इनह्यूमन हो, जब उनका सामना करना पड़ता है तो तमाम पॉलिटिशियंस का सर शर्म से झुकता है। आवाज़ नहीं आ रही। मैं अर्ज करूं, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि इसमें जो आज जिसके ऊपर आपको पता है कि केमिकल मिली स्याही उनके ऊपर फेंकी गई, और जो शहबाज भाई है उनकी एक आंख में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन और प्रॉब्लम भी हो चुकी है। इंतहाई इनह्यूमन एक्ट, और इसमें उन्होंने जिनको अंडे पड़े, जिनके ऊपर स्याही गिराई गई, मैं उनको इसलिए अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कहा कि हम जिस खातून ने फेंका उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज ना कराने का बोला। फिर उसके बाद अगला जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया, उन्होंने कहा कि आप 10 गालियां 10 थप्पड़ देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। ये जिस वक्त आपके ऊपर ये एक्ट हुआ हो, आपके ऊपर तशद्दुद डायरेक्ट हुआ हो, अटैक हुआ, उस वक्त इस तरह की जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट देना बड़े जिगरे का काम है, बहुत बड़ी आला ज़र्फी का काम है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो पार्लियामेंट के बाहर हादसा हुआ था शायद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और इन सबके साथ, उसको इसके साथ इसलिए कोई मैच नहीं, रिलेट नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि पहले उन पे अटैक हुआ था। इनफैक्ट वहां पे मॉब था, क्राउड था, वर्कर्स थे, कोई जिम्मेदार हमारी पार्टी का जो ओहदेदार बड़ा या कोई लीडर नहीं था। मॉब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आइडिया मुझे नहीं समझ आया, वो भी इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी दोनों साइड पे। लेकिन इधर मरियम साहिबा ने जब ये शायद खाकान अब्बासी और इनके साथ ये हादसा हुआ, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम इसका बदला लेंगे, हम 10 थप्पड़ मारेंगे, 10 गालियां देंगे। देखिए वो आपकी बात सही है। मैं मुसर्रत साहिबा आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि अगर हम इस सब ब्लेम गेम में पड़ेंगे ना
तो हासिल कुछ भी नहीं होने वाला और सीखना हमने कुछ भी नहीं होगा। बेहतर सवाल तो मेरा ये था कि ये जो रवैये हैं इनको अदम बर्दाश्त के, इनको बेहतर बनाने के लिए सियासी जमातों का रोल क्या होना चाहिए? आई एग्री विद यू, और इसमें मैं सिर्फ 2 चीजें ऐड करूंगी कि सियासी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से जिम्मेदारी वाली जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगी, तमाम से हमारा across the board कंट्रोल करना आवाम के जज्बात को। और जब हम इस तरह की सिचुएशन और बाय प्लान, और जब लीडरशिप खुद तशद्दुद प्लान करना शुरू कर दे, मुझे ये चले बहुत अच्छी बात है कि लीडर्स को करना चाहिए, अक्रॉस दी बोर्ड लीडर्स को करना चाहिए। ओके, फिर ये जी मुसर्रत साहब एक सेकंड, अली परवेज साहब यही सवाल आपकी तरफ। ब्लेम गेम से कुछ नहीं हासिल होगा, हमें रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने कहा लीडर्स को तब्दीली करनी में आनी चाहिए, उनको नीचे उसको कन्वे भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास क्या तजवीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया, आज आपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। देखें, जो शहबाज गिल साहब का जो तर्ज सियासत है ना, मेरे ख्याल से मैं उसका बदतरीन मुखालिफ होऊंगा, क्योंकि वो जिस तरह से लोगों की तजलील करते हैं और उन्होंने जिस किस्म की ज़ातियात के ऊपर उन्होंने सियासत की है ना, वो बिल्कुल मेरा ख्याल है नादिया मेरी आवाज़ मुझे एको कर रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। अच्छा, अभी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है हमें। हेलो जी, हम आपको सुन सकते हैं अली परवेज साहब, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी नादिया, मैं दोबारा एक दफ़ा कोशिश करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि शहबाज गिल साहब का जो तर्ज सियासत है ना, वो मेरे ख्याल से नहायत ही गैर मुनासिब था। और पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से उन्होंने इदारों की तजलील, लोगों की तजलील करने की कोशिश की है ना, वो मेरा ख्याल है हमारी सियासत के अंदर नफ़रतें लेके आया है। और ये चीज़ जो आज के वज़ीर आज़म साहब हैं और आज उनकी पार्टी के चेयरमैन भी हैं और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के भी चेयरमैन हैं, ये चीज़ उन्होंने इनकरेज की है। और जिसका रिज़ल्ट ये है कि हम इस दोहराए के ऊपर खड़े हो गए हैं कि हम एक दूसरे से अब बैठ के जो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं सुन सकते, और ये निहायत ही गैर मुनासिब बात है। मैं इसको सिर्फ आपको ये छोटी सी गुजारिश करूंगा, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा के सर से दुपट्टा छीना गया, मुसद्दिक मलिक साहब जो सिटिंग सेनेटर हैं उनको घूंसा मारा गया, और उसके बाद यहाँ पे आके कहना कि जी वो मॉब के अंदर खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और जिस तरह से ये मरियम औरंगजेब साहिबा का दुपट्टा खींचना नामुनासिब है, उसी तरह जो आज हमने लाहौर हाईकोर्ट में देखा वो भी नामुनासिब है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने एक बात कर ली है, मैं आपको उसका जरा जवाब दे दूं। आपको ये मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारी पार्टी के जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लॉजेस से बाहर क्यों जाना पड़ता है? कभी इन्होंने एक सेकंड के लिए ये सोचने की कोशिश की है? आज तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही हैं वो लॉजेस की मेन रिसेप्शन के अंदर क्यों होती थी? आज क्या ऐसा मुख्तलिफ हो गया है कि आपको बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? ये भी तो एक सेकंड के लिए अपने स्पीकर साहब को फोन करके पूछे ना कि आपने क्यों अपोजिशन के लिए जगह इतनी तंग कर दी है। आपको वहां पे कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, कोई डीएसएनजी आना चाहे, वो आप लॉजेस में आ सकते हैं, पर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना पड़ता है। अली परवेज साहब आपके साथ बड़ी सियासत में आपने पुराना सा देखा है, ये जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं, और ये बात यहाँ तक आ गई है, कभी मुंह पे से अभी भी फौरी अभी नहीं आई है। मुझे याद है कि वो चौधरी साहब की पूरी जो कैंपेन चल रही थी, अहमद रजा कसूरी साहब की भी, उससे भी उनके चेहरे पे स्याही डाली गई थी, लेकिन उसके बाद से ग्रेजुअली की इजाफा, कभी जूते फेंके जा रहे हैं, कभी मारा जा रहा है, सर से दुपट्टा उतार दिया, आंख में स्याही फेंक दी। ये अदम बर्दाश्त के रवैये ये हमारे माशरे की अक्कासी है? माशरे की भी तो है, बिकॉज हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। पॉलिटिकल जो ब्रॉटअप हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। पॉलिटिकल तो ब्रॉटअप मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से होता रहा ना, लेकिन आजकल जो नज़र आ रहा है जिस तरीके से ये एक दूसरे के साथ रवैये रख रहे हैं, ये हैरान कुन भी है और काबिल मज़म्मत तो है ही है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन आप ये देखें कि उनकी वजूहात क्या हैं जिन पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान को आपस में किसी किस्म का राब्ता करना चाहिए कि भाई ये रोको। यानी जैसे अफवाज बैठी होती हैं बॉर्डर के ऊपर, तो वो अपनी फ़ौज के लोगों को कहते हैं गोली नहीं चलाना जब तक हम ना कहें, वरना जंग शुरू हो जाएगी। राइट। इसी तरह ये जो वर्कर्स कर रहे हैं या छोटे लेवल के लीडर्स इनको उकसाते हैं इन कामों पे, मैं नहीं समझता कि जो बड़ी लीडरशिप है उनका ये कोई रवैया होगा या इनका, लेकिन कंडेमेबल है बिल्कुल, इसका कोई जवाज़ नहीं है।
اور یہ بٹرنس اور زیادہ پھیلائے گی. یعنی جو پارٹیاں کچھ سمجھوتا چاہتی ہیں تو ان کے راستے بند ہوتے جائیں گے اس سے. بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے بہت ہی اچھی تجویز ہے. وہ انہوں نے فوج کی ایگزامپل دی, جس طرح سے ہم اپنے دشمن فوج کے ساتھ بھی ہاٹ لائن پہ رابطے میں رہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ہر جماعت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا فوکل پرسن ہونا چاہیے جو کم از کم ان چیزوں کو کنٹرول کر لے اور اس میں بہتری لے کر آ جائے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہمیں کنڈیم کرنی تھی. ایک چیز اور بھی کنڈیم کرنی تھی. لیڈرز ملوث نہیں ہوتے, لیکن کہیں کہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہوں چاہے وہ ایم پی ایز ہوں. علی پرویز ملک صاحب ذرا غور سے سنیے گا, اس کو بھی اسی طرح سے کنڈیم کیجئے گا جس طرح سے میں نے مسرت صاحبہ سے آج کا واقعہ کنڈیم کروایا ہے. سنیے گا یہ کلپ. یہ پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ ہے اور ایک لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے. جی میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں کہ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا, مگر اس وقت ان کے ورثاء جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. مگر اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث ہوئے, پاکستانی قوم اس کو کٹہرے میں لائے گی اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا. یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے, پاکستان پر رحم کیا جائے. واہ, کیا حب الوطنی ہے. مطلب پاکستان تو ایک طرف ہے, جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ پاکستان سے, آپ کے ملک سے, آپ کی جو ملک جس کو آپ دھرتی ماں کہتے ہیں اس سے وہ کہیں زیادہ ہیں کہ اللہ نہ کرے, ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ہو. لیکن بہرحال مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کوئی نیشنل انٹرسٹ کہیں ہے آس پاس, آگے پیچھے؟ نادیہ دیکھیں, یہ وہ رویہ ہے تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو میرے اور آپ کے اور اس قوم کے جو بیٹے جو دن رات شہادتیں دے کے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اندرونی اور بیرونی سازشوں اور دشمنوں کا جو سامنا کر رہے ہیں, تو ان کی جانیں خدا نہ خواستہ, اور یہ اس طرح کی غیر ذمہ داری والی سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے خود اپنے لیڈر کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اب انڈیا یا پاکستانی دشمن قوتیں جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں, میں ایک دوسری سوچ آپ لوگوں کے آگے رکھتی ہوں سب کے سامنے, کہ فرض کریں کہ اگر آپ یہ سیدھا الزام آپ کے جو والد محترم انہوں نے بھر دیا ہے آرم فورسز کے جو تینوں جو ہمارے بڑی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہ سالار ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی بیرونی جو دشمن ہے وہ یا ان کے خاندان کے اندر بھی سیاست کے اوپر بہت زیادہ ان کا آپس میں رفت چل رہی ہے, یا کوئی بھی ملک کے اندر جو فائدہ اٹھانا جائے ساری سازش کو رچا کے, تو یہ کتنی غیر ذمہ داری والی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اس محترمہ کو کہیں سے بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کے ہم پاکستان کو توڑ دیں گے اور ہم پاکستان کو کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو میں عرض کروں, یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہجرت ہوئی, تاریخ میں ابھی بھی لیول کی ہجرت نہیں ہوئی. علی پرویز ملک صاحب, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے لیے بنا ہے, میں تو اس کے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری تشبیہ دے رہی ہوں, اگر میں غلط نہیں ہوں. بیرسٹر صاحب سے بھی ذرا لوں گی. علی پرویز ملک صاحب. نادیہ, میں نہایتی احترام کے ساتھ پہلے صرف یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے پہلے مجھے کہا نا کہ آج ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بھی طرح امپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ ہم کس دورائے پہ لا کے کھڑے ہو گئے, میرے خیال سے دس از انکریکٹ. آپ عمران صاحب کی جو کنٹینر کے اوپر گفتگو تھی, ذرا وہ یہاں پہ چلا کے مجھے اپنے چینل کے اوپر دکھائیں جب وہ لوگوں کو ترغیب کر رہے تھے کہ پی ٹی وی کے اوپر دھاوا بول دو. تو جو ہم نے کلچر انکریج کیا ہے وہی آج ہم کاٹ رہے ہیں, اور یہ غیر مناسب ہے, اور اس چیز کے اوپر ہماری لیڈرشپ کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیمہ صاحبہ کو کہیے گا اگلی دفعہ اپنی باری پہ مجھے بتا دیں کہ مراد سعید صاحب اور حماد اظہر صاحب دونوں جب ان کی یہ حکومت بنی تھی اس وقت منسٹر آف سٹیٹ تھے, ان کو فیڈرل منسٹر کس پرفارمنس کے اوپر یا کس بدتمیزی کے اوپر بنایا گیا, ذرا یہ مجھے بتا دیں. تو اس کے بعد اگر آپ یہ طریقہ کار خود انکریج کریں گے تو یہی روایات آگے آئیں گی جو آج آپ کو
सड़कों पे, गली मोहल्लों के अंदर नजर आती है। अब जहां तक जो आपने जावेद लतीफ साहब के बयान की बात की, देखें मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस मुल्क के साथ ही हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, और इस मुल्क है तो इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है या अली परवेज की कोई पहचान या कोई वजूद है। तो इसलिए ये कहना कि जी पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई तोड़ने की तरफ कोई उसको ले जाएगा, चाहे जो मर्जी हमारे दुश्मन हमारे पे शरारत करे, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है। पर जो बात है वो आपको नादिया समझने की जरूरत है कि कोई भी अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के सारे कायदीन को लंबी जिंदगी अता करे और उनको ये हिम्मत दे कि वो अपनी सोच के मुताबिक आइन की बालादस्ती के लिए, इदारों को इस्तेकाम और उनको ताकत देने के लिए, तकवीत देने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। पर अगर किसी के ऊपर कोई खदशा होता है या आप समझते हैं कि जी यहाँ पे हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई खदशात हैं या उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको वो तहफ़्फ़ुज़ और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी को नुकसान पहुंचता है तो इस मुल्क के अंदर कानून और इदारे मौजूद हैं जो इस नलायकी को या इस जो शरारत को टैकल करने के लिए मौजूद हैं। पर पाकिस्तान जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी चीजें सेकेंडरी। बिल्कुल सही है। आई विश कि आपकी लीडरशिप भी यही बात कर देती, ना कि इसके पीछे छुपती कि जी उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज मरियम साहिबा को बड़ा क्लियरली ये सवाल पूछा गया था जब वो रायवेंट से निकल रही थी इस्लामाबाद के लिए, उन्होंने बिल्कुल यही जवाब दिया जो मैं आपको दे रहा हूं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजूद के साथ ही हमारी पहचान है, एंड दिस इज द सुप्रीम कंसिडरेशन। उसके अलावा बाकी जो रियासत की जिम्मेदारी है उनसे भी कोई बरी जिम्मा नहीं हो सकता। और यहाँ पे कानून और इदारे मौजूद हैं कि अगर कोई भी किसी के ऊपर ज्यादती करेगा तो उनको कानून के कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा। लेकर आए, लेकिन जबान से अदायगी कैसे होती है सर इस बात की कि बीबी को शहीद हो गई थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा था, हम नहीं लगाएंगे। मतलब फिर ईस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान की जो है वो फिर आप एग्जाम्पल भी वहां पे कोट कर रहे हैं, क्या इरादे बताते हैं आप? जी ये तो मुझे समझ नहीं आती कि जावेद लतीफ़ साहब हों या कोई और साहब हों, उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल करना नहीं आता इस लिहाज से। अब जो उन्होंने कहा है उसका तो ये मतलब है कि पाकिस्तान भाड़ में जाए नऊज़ुबिल्लाह, जबकि मरियम नवाज साहबा को कुछ हुआ क्या हुआ, क्या हो रहा है? जंग है, ये इनकलाब आ रहा है, ये मार्शल लॉ है, मुखालिफत क्या है उसकी एक्सट्रीम। यानी कभी मिलिट्री रूल के दौरान भी ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि ये या मार्शल लॉ हटे या मुल्क को हम तबाह कर दें। हमने मुखालिफत की है मार्शल लॉज की, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान न खपे या पाकिस्तान न बचे। लेकिन सर फिर वहीं पे बात है ना, जब उनकी लीडर से पूछा जाता है तो कहते हैं उनकी उबल वतनी पे कोई शक नहीं है, उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। क्या तोड़ मड़ोड़ के? लाइव शो था, इसमें तोड़ा मोड़ा क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, हुबुल वतनी भी ठीक है, वो तो नहीं, हम नहीं कह रहे, काफी बड़ी बात है, कोई शक कर रहे हैं यकीनन। लेकिन ये जो एक्सट्रीम है लॉयल्टी की या वफादारी की अपनी क़यादत के साथ, ये फिर ना इनको समझ आती है हम क्या कह रहे हैं, उसके मानी क्या है, और गलत मैसेज भी देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट शुड बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। इनका फेयरली देखा जाए तो ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान खुदा न खासा तबाह हो जाए, लेकिन ये सब उसी बात का नतीजा है कि हमारी सियासत किस नहज पे पहुँच गई है, ये तेज़ी से पहुँच रही है। और उसके पीछे सिर्फ एक है कि ये मेरे नज़दीक ये लास्ट डिच बैटल है बिटवीन करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसलिए जब लास्ट डिच बैटल होती है उसमें पर जान से गुजर जाते हैं लोग दोनों साइडों से। अब हमने 2.5 साल से प्राइम मिनिस्टर को ये कहते सुना है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वही कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, अब तमाम मुखालफत, तमाम अपोजिशन हुई उसके बाद है जब से केसेस बने हैं। हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है, हम भूल जाते हैं कि इसका आगाज़ कब हुआ। ये 2 साल पहले नहीं था ये मामला, ऐसा लेवल भी नहीं था सियासी मुखालफत का। जब से अकाउंटेबिलिटी के केसेस पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे शुरू हुए सख्ती से, तब से ये पीडीएम बनी है और ये मुखालफत, यानी जवाज़ इनके इकट्ठे होने का वो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से दूर रहना चाहते हैं, हिसाब नहीं देना चाहते। सही है।
پی ڈی ایم کی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے، تو مسرت صاحبہ اب جو کچھ سینٹ والی ایپیسوڈ تھی، 1 مہینے کی جنگ، بالکل ایک بیٹل فیلڈ ہی وہ بنی رہی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے، پھر جب چیئرمین سینٹ ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے، صادق سنجرانی جیت گئے، پورا 1 مہینہ ہم نے لگ کے اس پہ کام کر لیا، چلے جی حکومت بھی اب ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی، the chapter is closed so far. Now پی ڈی ایم کی لانگ مارچ اور پھر لانگ مارچ اور پھر استعفے، کیا لگتا ہے آپ کو لانگ مارچ کام کرے گی یا استعفوں کی نوبت آئے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ انہوں نے یہ تو ایک جو سب سے اچھی چیز ہے اس ساری ایپیسوڈ کے اندر، وہ میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے تمام جو پاکستان ڈاکو موومنٹ کے جو لوگ ہیں، 11 کی 11 جماعتیں، انہوں نے یہ جو کچھ پچھلے 70 سالوں میں یہ رول کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہے، ایکسپوز ہو گئے کہ جب ان کے ذاتی دولت کی بات آئے گی، ذاتی انٹرسٹ کی بات آئے گی تو یہ سارے ایک ہیں۔ وہ سب جھوٹے نعرے تھے، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا، آج یہ دسترخوان بھی شیئر کرتے ہیں، سٹیج بھی شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تھوڑا قدرے آسان ہو گیا۔ آسان میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ سارے مل کے میں ٹف ٹائم دینے کی جو کوشش کریں، لیکن ہم ایک طرف اب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ گروپ ہے جو پاکستان کو پہلے انہوں نے صرف اس وقت تک پاکستان کے ساتھ یہ لوئل ہیں جب تک ان کو حق حکمرانی ملتا ہے، جب تک اس ملک کو لوٹنے کی ان کو اجازت ملتی ہے، جب ان کو عوام ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مینڈیٹ نہیں ملتا، تو یہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو بیرونی قوتیں ہیں ان کا نیریٹو اور ان کا ایجنڈا لے کے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ان سب لوگوں نے کیا۔ اس میں میں اچھائی کیا دیکھتی ہوں؟ اچھائی یہ دیکھتی ہوں، آلدو یہ پاکستان کے لیے بڑے بڑے مشکل مراحل میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہماری آرمڈ فورسز ون آف دا پروفیشنل آرمڈ فورسز، تو انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ لیکن انہوں نے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے میں انتہائی کامیاب ہوئے، اپنی سیاسی جنازے انہوں نے خوب اچھے سائز دھچکے نکالے کہ آر پار کا جلسہ آپ نے دیکھا کتنا فلاپ تھا، کتنا بڑا فلاپ تھا کہ لاہور کے اندر سب سے زیادہ سیٹس ان کے پاس تھی، اتنے بڑے بڑے نعرے، اور 11 جماعتیں 11,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکی۔ اسی طرح آگے پی ڈی ایم جو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر دیکھ رہی ہوں کہ ان کو یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ انشاءاللہ یہ فائنل راؤنڈ اور یہ اپنے تابوت کے اندر آخری کیل اللہ کے حکم سے خود ہی ٹھونکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ انقلاب کیا الطاف حسین لے آیا تھا؟ تو ایک دوسرا اگر الطاف حسین بن گیا تو اس ملک کو کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ باہر بیٹھ کے ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ایک فضول قسم اچھا یہ جو آپ لوگ بار بار ہوگا، اس کا جواب ہے نہیں۔ آگے جہاں تک یہ جتنی مرضی موومنٹ نکالیں گے، میں عرض کر دوں مسرت صاحبہ یہ جو بار بار الطاف حسین سے تجویز دی جاتی ہے تو کیا ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو را کی سپیچ وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، پاکستان توڑنے کی ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اور الطاف حسین تو وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ایکسٹریم پہ ان رویوں کو کنڈیم کرنے کی نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اس سے صرف نفرتوں کے بیج آگے جا رہے۔ علی پرویز ملک صاحب آج نون لیگ کا اجلاس تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، کیا یہ بات اس میں طے ہو گئی ہے اور یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے، آفر کیا ہے کہ ہم اپنے تمام لوگوں کے استعفے آپ کو دے دیں گے، آپ کو جب دینے ہو آپ دے دیجئے گا؟ دیکھیں نادیہ، میں پہلے جو تھوڑی سی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بات کی اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے کوئی الیکٹرل الائنس نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ووٹ چوری کر کے جو آج ہمارے پہ حکمران مسلط کیے گئے ہیں ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ جو انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو یہاں پہ طرز حکومت جی ہے، جس کے غریب آدمی کا کچومر نکل گیا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے اے ٹی ایمز کو نوازنے کی فرق یہاں پہ اپنی سکیمیں چلائی ہیں۔ آپ چینی چوری کے اندر دیکھ لیں، دوائی چوری کے اندر دیکھ لیں، آٹا چوری کے اندر دیکھ لیں، تو صرف اور صرف بنیادی مقصد یہ ہے جب الیکشن آئے گا تو ہم سب ایک فیلڈ کے اندر ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بالکل الیکشن لڑ رہے ہوں گے، تو ان کو کہیں سکون رکھیں اپنے پاس۔ اور جہاں تک کال و فیل کا تضاد ہے تو مجھے ذرا یاد دہانی کرائیے گا کہ وہ کس نے کس کو جمع دار نہیں لگانا تھا اور آج اسلام آباد کا کنٹرول ہینڈ اوور کر دیا ہے؟ وہ کون تھا جو پنجاب کا ڈاکو تھا اور اس کو آج صوبہ دینے کی بات کر رہے ہیں؟
وہ کون تھا جو MQM کے خلاف سکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر گیا تھا؟ تو یہ ماشاءاللہ جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جنہوں نے سینٹ کا چیئرمین بھی باپ پارٹی کو دے دیا, ڈپٹی چیئرمین بھی آپ لے آئے آزاد امیدوار, تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ کون کون سے اقتدار کو طول دینے کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ان کو تو صرف اور صرف جا کے شیشے میں اپنی آپ کو دیکھنا چاہیے, اس کے بعد میرے خیال سے یہ تو کسی پر تنقید ہی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد نادیہ اس کے بعد دیکھیں میری عرض سنیں, مجھے بات تو پوری کرنے دیں. جو یہاں پہ ہمیں یہ ترغیب دے رہی تھی کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, تو مجھے ذرا بتائیے گا آج جو ان کے 3 وزیر اکٹھے ہو کے جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بولا, جس طرح سے یہ دھرنے والے دنوں کے اندر آپ کے ادارے کے اوپر دھاوا بولا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہی تھا نا کہ جب ڈسکا کے اندر یہ ووٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے فوگ پورے ڈسکا کے اوپر ڈال کے تھیلے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی, تو الیکشن کمشنر نے فون کر کے کہا کہ بھائی آپ تو ہمارے ہاتھ بند کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ووٹ چوری کی, دوسری طرف دیکھو. تو انہوں نے فون کیا, تو کس کے کہنے کے اوپر وہاں پہ چیف سیکرٹری نے فون نہیں اٹھایا؟ کس کے کہنے کے اوپر IG کی اتنی جرت ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر جس کے کنٹرول کے اندر وہ سارا معاملہ ہوتا ہے اس کا فون نہیں اٹھایا؟ اس کو تو چھوڑے DC کے لیول کے اوپر جا کے, کمشنر کے لیول کے اوپر جا کے انہوں نے بند کر دیا. اس کے بعد ماشاءاللہ بشیر میمن کو بلایا کہ FIA کو استعمال کرو میاں نواز شریف کو پکڑنے کے لیے. تو یہ یہاں پہ اداروں کی مضبوطی کی علی پرویز ملک صاحب, میں الیکشن کمیشن پر آتی ہوں, پہلے میں ذرا PDM سے نمٹ لوں, آپ بھی PDM سے نمٹ لیں. مجھے بتائیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ استعفوں کے جو فیصلے ہوئے ہیں, کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ ہم اپنے تمام MNAs کے استعفے آپ کو دیتے ہیں, آپ جب سمجھے بہتر اور اس کو ان کو استعمال کر لیں یا دے دیں؟ یہ خبر درست ہے؟ جہاں تک استعفوں کا معاملہ ہے, دیکھیں ہماری پارٹی کی یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس معاملے کو اگر منطقی انجام تک لے کے جانا ہے تو صرف لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں ایک فیزڈ انداز کے اندر اس پریشر کو بڑھانا ہوگا تاکہ ان نالائکوں کو ہم گھر چھوڑ کے آئیں. اس کے لیے ہمارے سارے استعفے جو ہیں ہماری لیڈرشپ کے پاس موجود ہیں. جو آپ کا PDM کا گورننگ یا سٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ جس طرح سے فیصلہ کرے گی, ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ اس کے پیچھے لبیک کہے گی, اور یہ سارے کے سارے استعفے ان کو اسلام آباد میں ہاتھ میں تھما کے آئیں گے. یہ اس طرح کے استعفے نہیں ہوں گے کہ جا کے TADA اکٹھے کرتے رہو اور وہاں پہ اسمبلیوں کے اندر آ کے ٹی وی پہ کہو کہ ہم استعفے دے کے آ گئے. تو اس معاملے کو منطقی انجام پہ پہنچانے کے لیے ہم بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے, اب سوال تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مانے گی یا پیپلز پارٹی نہیں مانے گی, آپ کی رائے کیا ہے؟ جی دیکھیں, استعفے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام جب الیکشن میں اپنے نمائندے چنتی ہیں تو نمائندوں پہ ایک ٹرسٹ کا اثر ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کا کیس کر دیا, انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے یا کسی اور وجہ سے, آپ تو لوز کر رہے ہیں وہ ٹرسٹ جو آپ کو ملا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو PDM ہے یہ تو کوئی خاص ایسی الائنس نہیں ہے. ابھی انہوں نے فرمایا ایک دوست نے کہ یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا اگر آپ کو یاد ہو تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے بنایا تھا, اور اس کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا نواز شریف ہٹاؤ, اور اس کے نتیجے میں جنرل مشرف کا مارشل لاء آ گیا تھا جو ٹیک اوور کر لیا تھا انہوں نے. تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان ہٹاؤ, پھر سب کے سب روئیں گے بعد میں. ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے کسی کو, مشکل سے کچھ سنبھلنے کی بات آتی ہے. ملک میں نظام کو, ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے. خالی لڑائیوں سے, ایک دوسرے پہ پتھر مارنے سے آپ جمہوریت کو جلا نہیں بخشتے. تو احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ رسپانسبل لوگ ہیں, ایز پولیٹیکل پارٹیز, ایز MNAs, ایز سینیٹرز, ہم پہ ذمہ داری ہے عوام کی. آئین پڑھیں تو یہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے. پیپلز پارٹی کا آپ کے ممکنہ موقف اس پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, وہ تو کبھی نہیں استعفیٰ دیں گے, وہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے. اسٹیج ان کے پاس ہے, PMLN JUI کے پاس تو کچھ ہے نہیں اس طرح سے. جی وہ تو استعفیٰ کبھی نہیں دیں گے, صوبہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ان کو ضرورت کیا ہے, ان دا سینس کہ یہ ایز اے مین آف ٹیکٹکس سینسیبل بات نہیں ہے. آپ کو دوسرا راستہ نکالیں, یعنی ہر قسم کے آپ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں نا حکومت پہ پریشر ڈالنے کے, تو استعفے تو ایک الٹیمیٹ بات ہے. یہ تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ چلیں استعفے دیتے ہیں.
فلاں تاریخ کو استعفے جمع کرا دیں. بھائی یہ تو آخری ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے جب آپ اس کا نتیجہ بالکل آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. اب آپ کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس الائنس میں وہ انکار کر رہی ہے پیپلز پارٹی, تو آپ کر کے دیکھ لیں. آپ دیکھنا ودن 1 منتھ بائی الیکشن ہوں گے اور یہ ان سے بھی جائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے وہ زیادہ سمجھدار پارٹی ہے, تو اس لیے یہ اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا یہ مطالبہ. اور لانگ مارچ جسے یہ کہتے ہیں, مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے لانگ مارچ کسے کہتے ہیں, یہ کس ہسٹوریکلی کس موومنٹ کے نام پہ ہے یہ لانگ مارچ. یہ تو چائنیز لانگ مارچ ہے. اور وہ لانگ مارچ تو پسپائی تھی, ریٹریٹ تھا. وہ جب نیشنلسٹ آرمی نے گھیرے میں ڈالا ہوا تھا ریڈ آرمی کو, سیج کیا ہوا تھا ان کو, تو انہوں نے ریٹریٹ کی تھی 6000 میل. ہمارے تو یہ پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. لیکن اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا لانگ مارچ کہاں سے کہاں تک. ہم لانگ مارچ کریں گے, کراچی سے قافلے نکلیں گے, وہ اسلام آباد پہنچیں گے, اسٹے کہاں کریں گے, پھر کتنے دن یہاں پہ رکیں گے, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. کیونکہ آگے جو ماحول ہے ظاہر سی بات ہے بڑی کیلکولیٹڈ مووز ہوتی ہیں. پھر آگے رمضان بھی آ رہے ہیں, اس کے بعد عید بھی آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت آج اپنے وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں ہے. مسرت صاحبہ کنٹینرز بھی پرووائڈ کریں گے اور میزبانی بھی کریں گے, اور روزے ہو گئے تو پھر افطار سحری کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ دیکھیں پہلے جو اپنے لاہور جیسے شہر کے اندر گھروں سے چند گز فاصلے پہ مینار پاکستان میں اگر لوگ اٹھ کے نہیں آئے, تو میں تو کہہ رہی ہوں, میں عرض کر رہی ہوں, اپنا شوق پورا کریں. یہ کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے لگا کے کوئی ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا. امپورٹنٹ چیز اس میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے برے طریقے سے جے یو آئی کے مولانا صاحب کو سینٹ کے اندر انہوں نے ڈچ کیا ہے. پہلے یہ بھی تو اس کے اوپر جو تجزیہ لگانا مشکل ہے کہ وہ رینٹ کراؤڈ کے لیے جو مدرسے کے طلباء کو لے کے آتے ہیں اس کے لیے کیا مولانا ایگری بھی کریں گے کہ نہیں, اور اگر وہ کر بھی لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلی ساری جو پی ڈی ایم نے ان کو جس طرح سے یوز کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے. اور یہ بھی اس پہ چانسز ہے کہ کیا پتا وہ رینٹ کراؤڈ دے دیں, پیسہ لیں اور دے دیں. اگلی جہاں تک رہے گی بات کہ پیپلز پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو طلال چودھری نے ٹویٹ کیا کہ آپ کو نیوٹرل ہونے کا مزہ آ گیا, اور پھر انہوں نے جو ان کی تنظیم سازی کا ذکر خیر کیا, تو یہ آپس میں ڈویژن کا شکار تو ہو چکے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا یہ انالیسس دے رہی ہوں کہ یہ ان کو آنا چاہیے, یہ اپنا جو کہتے ہیں نا یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان لے آئے لگا لیں, یہ آخری ان کا ڈر ہے نا. اور اس کے بعد واٹ نیکسٹ. جہاں تک رہ گی ریزگنیشن کی بات, میرا بھائی ہے چھوٹا بڑا جذباتی ہو رہے تھے کہ بھائی 2 استعفے آئے تھے کہیں سے گھومتے پھرتے ہوئے اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئے, ان کو ویریفیکیشن کے لیے بلانے کا کہا تو مریم نے بالکل اسی طرح آج جیسے کہہ رہی تھی مجھے پلیٹ میں رکھ کے بھی ٹکٹ اور وہ ویزا ملا تو میں نے پاسپورٹ ملا تو میں نہیں جاؤں گی, اور چھوٹی سی سرجری کا بھی ذکر کرتی ہے جو اس ملک میں نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ان کے منہ پہ مارنا, جذباتی سپیچیں, بیس لیس ایلیگیشنز لگانا اور آ کے مطلب لڑائی جھگڑے فساد دنگے کی بات کرنا ایک الگ چیز ہے, اور جب اس کو آپ ریالٹی میں حقیقت میں دیکھتے ہیں تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. اس میں جو اہم چیز ہے کہ ان کے لوگ نہیں دیے تھے انہوں نے استعفے. بلاول نے ان سے پوچھا تھا کہ لائیں آپ ہمیں روزانہ لیکچر دیتی ہیں استعفوں کا, تو آپ اور کچھ لوگ شہباز شریف اور حمزہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو انہوں نے آج تک ریزگنیشن کی بات. ٹھیک ہے, اور میں کوئی کس پہ ریپلائی لے لوں علی پرویز صاحب سے, اس کے بعد ذرا دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں, حمزہ ہے ادھر پنجاب میں اور ان کے والد محترم ہے نیشنل اسمبلی میں. کیا انہوں نے کبھی اگر اپوزیشن لیڈر ہی ریزگنیشن کی یا ریزائن دینے کی بات نہیں کرتے تو کون سی اپوزیشن. اچھا ہاں, اس میں یہ بات بھی ہے. میں ذرا علی پرویز ملک صاحب سے پوچھ رہی ہوں, ایک سیکنڈ مسرت صاحب, ایک سیکنڈ. علی پرویز صاحب, ایک طرف تو ابھی آپ کے آگے ٹاسک یہ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ پیپلز پارٹی کو کنونس کر سکیں اور ان کا کنسنسس ڈیولپ کر سکیں کہ وہ بھی استعفے دے, سندھ گورنمنٹ بھی وہ چھوڑے, جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے ایک چیز ہے. سیکنڈلی, آپ کی پارٹی کے اندر جو 2 بیانی ہیں, کیا جو پارٹی کا دوسرا بیانی ہے, جو پارٹی کا دوسرا طرف ہے جس میں حمزہ شہباز صاحب ہیں اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں, وہ بھی متفق ہیں, وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے استعفوں کو لے کر؟
اچھا نادیہ، 2-3 باتیں اب ہوئی ہیں. جو مسرت صاحبہ نے کہا کہ جی 2 استعفے آ گئے تھے اسپیکر صاحب کے بعد اور بعد میں یہ اس چیز سے یو ٹرن لے گئے، حالانکہ ماشاءاللہ یو ٹرن لینا تو ان کے وزیر اعظم صاحب کا وتیرہ تھا، کیونکہ آپ جانتی ہیں وہ آج کل آفس سائیکل کے اوپر آتے ہیں اور وہ سارے کے ساری جو باتیں ہمیں بتاتے تھے وہ یقیناً اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. پر بات اس طرح سے ہے، ہم نے کب کہا تھا کہ استعفے جا کے ہم اسپیکر کو جمع کرا دیں گے؟ یہی معاملہ طے ہوا تھا نا کہ اسپیکر جو استعفے ہوں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس جمع کرا دیے جائیں گے. تو ساروں کے استعفے لیڈرشپ کے پاس موجود ہیں. جب وہ سمجھیں گی کہ اسپیکر صاحب کے پاس بھجوانا ہے وہ بھجوا دیں گی اور سارے جہاں کے ان کی تصدیق بھی کر دیں گے. اگر اسپیکر صاحب خود سوشل میڈیا سے استعفوں کا کاپی نکال کے ان کے پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں تو کوئی اس کو جا کے کنفرم تو نہیں کرے گا نا. اب جہاں تک یہ بات کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں اور ساری کی ساری عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے، تو میرے خیال سے مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا. ان کو کہیں کہ نہ یہ وہ بندشیں لگائیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ریسٹرکٹ کریں. ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ 4 صوبوں کے اندر بائی الیکشن ہوئے، ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کی ماشاءاللہ، اور طرز حکمرانی ایسا ہے کہ ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں کہ جی اگلے الیکشنوں کے اندر ہمیں اون کر لیں. اور اس کا رزلٹ آپ نے نہیں دیکھا، یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہاں سے سینیٹر نیشنل اسمبلی سے الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو، اپنے ممبران کو پکڑ کے لاجز کے اندر ان کے پیچھے بندے لگا کے آپ ان کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اور اپنے آپ کو تسلی دے دیں تو آپ لیتے رہے اس خام خیالی کی دنیا کے اندر. تو میں تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا نا. اب جو آپ نے بات کی کہ ہماری جو اپنے بدلے لے لیے، پرویز خٹک صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ سب نے اپنے اپنے بدلے لے لیے. جو پہلے ہوا وہ بعد میں وہ چیز دہرا دی گئی. چالے تو وہی تھی. پرویز خٹک صاحب اور شبلی فراز صاحب تو میرے خیال سے ان کی پارٹی کے اندر 2 ایسے فنکار ہیں کہ ان کے اوپر تو اب ہنسی آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر جب سینٹ ہال کے اندر کیمرے برآمد ہوئے تو وہاں پہ ماشاءاللہ شبلی فراز صاحب نے تو اس کا بھی الزام ہمارے پہ لگا دیا. اور ہم نے جب یہ بات کی کہ بھائی اس کو تصدیق کرو، اس کو انویسٹیگیٹ کرو. جی میں نے کہا وہ اسپائی کیمپس کہاں سے تھے سر؟ اتنا بڑا فیلئر، اتنا بڑا بھنڈ تو نہیں کر سکتا. دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں نادیہ. آپ ماشاءاللہ ایک ویل انفارمڈ اینکر ہیں. میں نے آپ سے یہ تو نہیں آپ کے شو پہ بیٹھ کے کہا کہ جی میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں جس طرح ان کے شبلی فراز صاحب نے کہا. میں آپ سے صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سینٹ ہال کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز موجود نہیں ہے، وہاں پہ سرویلنس ویڈیوز موجود نہیں ہے. یہ کتنا مشکل ہے الیکشن کمیشن اس چیز کا نوٹس لے اور ڈی وی آر کو پریزرو کر لے، کیونکہ ماشاءاللہ جو آج کے بدنیت اور وہ نالائق حکمران ہے انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ دھند ڈسکا کے اوپر امپوز کی تھی نا، اسی طرح کرونا کی گارب کے اندر انہوں نے تو 4 دن کے لیے اسمبلی کی بلڈنگ کو سیل کر دی ہے تاکہ وہ سارے کا سارا ریکارڈ اوور رائڈ ہو جائے. بدترین کرونا کی انوائرمنٹ کے اندر ہم پریکاشنز کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے رہے نا، کاروبار چلاتے رہے نا. وزیر اعظم صاحب ہمیں یہی ترغیب دیتے تھے نا. آج وہ ڈی وی آر کو کیوں نہیں ریٹریو کرنے دیکھے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہاں پہ کیمرے اور یہ سارے معاملات کس نے کیے ہیں اور ہم ان کو جنہوں نے بھی ان کو قرار کے سزا دے سکے. اس میں کیا مشکل بات ہے؟ اس لیے جی نہیں، میں بالکل نہیں بھول گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی 2 بیانیے ہماری پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے. ہماری پارٹی کا قائد ایک ہی ہے جس کا نام میاں نواز شریف ہے اور میاں شہباز شریف صاحب بھی، جن کو انہوں نے بے بنیاد کیسز بنا کے آج جیل میں بند کیا ہوا ہے، جنہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے اس قوم کی. جتنے کی انہوں نے 3-4 میٹروز پنجاب میں بنائی ہیں اتنے کی 1 میٹرو انہوں نے پشاور میں بنائی ہے. جنہوں نے 50 ہسپتال بنائے ہیں انہوں نے کے پی کے اندر 5 ہسپتال بنائے ہیں. تو ان کو بھی جو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. حمزہ صاحب کو بھی ناجائز تنگ کرتے رہے ہیں. مریم صاحبہ کو ایک دفعہ پھر تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مرضی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا قائد، ہمارا لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہے اور سارے ان کے پیچھے لبیک کہیں گے. جو بات ہو رہی ہے نا کہ پھر ان کو نیب کو ان کی یاد آ گئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آج کے پروگرام میں دہراؤں وہ الزامات جو ان کے اوپر تھے، وہ سزائیں جو ان کو ملی تھی وہ کن بیسس پہ ضمانت پہ ہیں، کن کیسز پہ وہ ضمانت پہ ہیں اور کیسے وہ ضمانت کے باہر آئی ہیں. لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان کا ذرا ایکسپرٹ اوپینین لوں گی. مختصراً بتاتی چلوں کہ پی ایم ایل این کے اپنے ہی دور میں، پی ایم ایل این کے دور حکومت میں جنوری 2018 میں مالی امور کی نگرانی کرنے والے شعبے نے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت چودھری شوگر ملز کی بھاری مشتبہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے نیب کو آگاہ کیا تھا.
مریم نواز پہ الزام ہے کہ وہ 1992-93 کے دوران کچھ غیر ملکیوں کی مدد سے منی لانڈرنگ میں ملوث رہی اور اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. پھر اکتوبر 2018 میں نیب کی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، ان کے بھائی عباس شریف کے اہل خانہ اور اس کے علاوہ امریکہ اور UK سے تعلق رکھنے والے کچھ غیر ملکی اس کمپنی میں شراکت دار بھی تھے. چودھری شوگر مل سال 2001 سے 2017 کے درمیان غیر ملکیوں کے نام پہ اربوں روپے کی بھاری سرمایہ کاری کی گئی اور انہیں لاکھوں روپے کے شیئرز دیے گئے. 8 اگست 2019 کو مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے بعد واپسی پہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کی اچانک ناسازی کے بعد انہوں نے بنیادی حقوق اور انسانی بنیادوں پہ ضمانت کے لیے 24 اکتوبر کو ایک متفرق درخواست دائر کی اور 31 اکتوبر 2019 کو چودھری شوگر ملز کیس میں ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت منظور کرتے ہوئے مریم نواز کو اضافی 7 کروڑ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل جمع کروانے اور اپنا پاسپورٹ بھی جمع کروانے کا حکم دیا. یوں وہ ضمانت پہ باہر آ گئی. کہا یہ کیا تھا کہ والد بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کرنی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا. اور اس کے بعد سے کوئی سنوائی نہیں، وہ باہر ہے، ساری پولیٹیکل اور سب پرسنل ساری ایکٹیویٹیز جاری ہیں. یہ ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے قانون. دیکھیں ضمانت تو ہائیلی ٹیکنیکل ایشو ہے جو لیگل معاملہ ہے. ضمانت آزادی ہوتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ شرائط نہ لگی ہوں جو عدالت نے لگائی ہوں. ٹھیک ہے، مشروط نہ ہو. اگر مشروط نہیں ہے ضمانت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص آزاد ہے. ٹھیک ہے. وہ زبان سے جو کہتا ہے اس کی زبان بندی کرنا وہ اور قوانین کے تحت ہو سکتا ہے، وہ اس کیس کے نتیجے سے لنک نہیں کیا جا سکتا. یہ قطعاً الگ بات ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے نیب نے عدالت کو رجوع کیا ہے. وہ جو ان کے ریزنز ہیں، جو ان کی فیکٹس ہیں، ان پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب جوڈس ہے، یہ معاملہ کورٹ میں ہے. آپ نے بتایا تاریخ ان کو مل گئی ہے تو اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے. لیکن موٹا جو قانون ہے وہ یہی ہے. اس کو تھوڑا سا ریفریش کر لوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جو الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں PMLN والے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہر بات کو کہتے ہیں نا، وہ اپوزیشن تو ہمیشہ ہر بات کو پولیٹیکل، بجلی بھی جائے گی تو کہیں گے یہ وکٹمائزیشن ہے، گیس نہیں آئے گی. لیکن اس سے بالکل قطع نظر یہ سارا ماحول کانفلکٹ کا ہے، چاہے وہ ریزنز کا ایک الیکشن ہو یا سینٹ ہو یا بیل ہو یا عدالت میں پیشی ہو یا ایک کے ساتھ دوسرا، تو یہ ہوتا رہے گا. صرف یہ ہے کہ ناپختہ لوگوں کے ہاتھ سے سیاست نکال کے لیڈران کو اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. اوکے ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا مسرت صاحبہ آپ بھی، اس کے بعد علی پرویز صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لوں گی. دیکھیں نادیہ، یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کر دیا. پھر اس کے بعد اگر آپ کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر آپ نے ضمانت دی ہو اور پھر اب اس کہانی کو کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، وہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ، وہ 2000 تک کا گر جانا، وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہونا، پھر ایئر ایمبولنس کا آنا، اور اس کے بعد ہوا خوری سے لے کر آج تک وہ سپیچز بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پرفیکٹلی آل رائٹ. اور اتنی اچھی ڈیولپمنٹ اگر شہباز شریف نے کی تھی، کوئی ایک ہاسپٹل ہی بنا دیتے جہاں پہ وہ جو مریض جو کبھی نہ واپس ان کو. اچھا اس ایشو پہ بات کر لیں، کوئی میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. جی، اور اس میں جو مریم صاحبہ ہیں انہوں نے جن بیسس کے اوپر ضمانت دی تھی ان میں سے دیکھیں ان کے والد محترم تو باہر بیٹھے ہیں اور خود وہ سارا دن انتشار پھیلاتی پھر رہی ہیں. تو یہ نیب نے بڑا ایک احسن قدم اٹھایا ہے کہ اگر دیکھیں وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نیب جب گئی ہے کورٹ کے اندر تو ان کی یہ جو ٹیک ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ اے لائر، تو میں ٹیک ان کی اس لیے اس کو میں لاجیکل سمجھتی ہوں کہ ان کو جس گراؤنڈ پہ ضمانت دی تھی نہ تو وہ ابھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کوئی اعتماد تو کر بھی نہیں رہی ہے. میں یہی سوال ہے کہ علی پرویز ملک صاحب کے پاس جاتی ہوں. علی پرویز ملک صاحب بڑی سمپل سی چیز ہے، بیسک گراؤنڈ یہ تھا کہ والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی ساری کیس ہسٹری ہے، ان کا مریم صاحبہ کو پتہ ہے ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان کو ضمانت مل گئی، والد صاحب ملک سے باہر چلے گئے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نیب نے بڑی اس میں ڈیلے کیا اور واپس اسی وقت رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر کہاں سے آتا ہے؟
नादिया, मैं आपसे बड़ा हम्बली गुजारिश ये करूँगा कि आज ही की कम से कम कार्रवाई जो लाहौर हाई कोर्ट में हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मंगवा लें अपने पास और ज़रा देख तो लें कि जो चौधरी शुगर मिल का केस है उसके अंदर क्या मरियम साहिबा को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बेल मिली है कि ऑन मेरिट मिली है। और जब मेल मिली थी तो उस वक्त नैब ने क्या कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर आके ये लिख के नहीं दिया था कि हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आज उनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हम बात को कहाँ से मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर दूं, उसी नैब ने कहा। दूसरी बात ये है कि नैब का, मेरी अर्ज तो सुन लें, मेरी अर्ज तो नहीं नादिया, मेरी अर्ज तो सुन लें, मुझे बता दें उसी कार्रवाई में जिसकी आप बात कर रहे हैं नैब ने कहा। सुन लेना जी, मैं आपसे एक जिम्मेदार पोजीशन में बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी बात तो सुन लेना। उन्होंने, नैब ने ये खुद लिख के दिया था जब उनकी बेल ग्रांट हुई थी, आज जो उसको चैलेंज करने चले गए ना, और इसीलिए अदालत ने उनसे वहां पे पूछा कि भाई आप आज मुझे बताएं कि पिछले 8 महीने जब आपने आखिरी जो कॉल अप उनको नोटिस दिया था वो 8 महीने पुराना है, उसके बाद आप उनको क्यों नहीं आपने अपने पास बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और यहां पे बाई इलेक्शंस चल रहे थे तो हमने ये प्रॉपर समझा कि हम उनको ये तकलीफ ना दें। माशाल्लाह नैब इतना कंसिडरेट हो गया है अपने अक्यूज्ड की कंडीशंस के बारे में, मुझे तो ये मालूम नहीं था। पर बात जो आपको बुनियादी समझने की जरूरत है नादिया वो ये है कि मरियम साहिबा ना कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं, ना उन्होंने कोई सरकारी ओहदा अपने पास रखा है, और ना वो अक्यूज्ड है इस केस के अंदर। वो उनको सहूलतकार के तौर पे बुलाया जाता है और सिर्फ इसलिए कि उनको स्मैश करने की तड़ियों से हम चुप नहीं करा सके तो उनकी जमाबंदी करने के लिए अब हमने ये नया एक नया तरीके का अडॉप्ट कर लिया है। ये नाम ठीक है, मैं प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करूंगी। बात यहाँ पर ये है, मुख्तसर सी बात है, आप जमानत पर रहे हैं और जिसकी तरफ से ये कहा गया था कि अभी हम इनसे फिलहाल मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वही अब कह रहा है कि हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी और वहाँ से ताउन नहीं हो रहा। जब वहाँ से ताउन नहीं हो रहा तो फिर जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि वो जमानत को मनसूख किया जाए। और इसी सिलसिले में 7 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को तलब भी कर लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।